سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحۂ جزیرہ، مصنف نسیم حجازی، ایپیسوڈ 14، 15ویں قسط، صفحۂ جزیرے کا راکٹ۔ کنگ سائمن بے حس و حرکت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک میز پر چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ مدام لوئیزا کمرے میں داخل ہوئی۔ لوئیزا نے کہا، میں ناشتے کے لیے 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ آج آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ کنگ سائمن میز پر سے چند کاغذات اٹھا کر لوئیزا کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہ اشتہار پڑھے ہیں؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس ملک کی زبان نہیں جانتی۔ کوئی نامعلوم ہوائی جہاز 5 دن سے صفحۂ جزیرے کے شہروں اور بستیوں میں ان اشتہارات کی بارش کر رہا ہے۔ ان اشتہاروں میں کیا لکھا ہے؟ ان اشتہاروں میں ملک کے عوام کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوئیزا نے کہا، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی عوام انتہائی اشتعال کی حالت میں بھی اپنے حکمران پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ جب تک آپ محل سے باہر پاؤں نہیں رکھتے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سائمن نے کہا، ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس محل میں کب تک رہنے دیا جائے گا۔ ایک اشتہار میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے عہد حکومت کی 6ٹھی سالگرہ پر صفحۂ جزیرے کو چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے عوام کو ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہماری 6ٹھی سالگرہ میں اب صرف 1 مہینہ اور 10 دن باقی ہیں۔ لوئیزا نے کہا، وہ اشتہار پھینکنے والا ہوائی جہاز کہاں سے آتا ہے؟ کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ رات کے وقت شہروں اور بستیوں میں اشتہار پھینکتا ہے اور دن کے وقت کہیں روپوش ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مخالفین نے کسی جنگل میں ہوائی اڈہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے مخالفین کو جنگلوں میں ہوائی اڈے بنانے کی ضرورت نہیں، عوام ان کے ساتھ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ محل سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے وزیر داخلہ کو فوری تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ لوئیزا نے کہا، اگر ان اشتہاروں میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی حکومت کی 6ٹھی سالگرہ کے دن تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک بدر کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سالگرہ سے پہلے ہی اس جزیرے کو خیر بات کہہ دیں؟ سائمن نے کہا، لوئیزا، اپنے منہ سے ایسی منحوس باتیں مت نکالو۔ تم مجھے موت سے پہلے ہی خودکشی کا مشورہ نہیں دے سکتی۔ اگر آپ عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو موت یا خودکشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام کو ان کے حال پر چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ آپ انگلستان، امریکہ یا فرانس جا سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی رعایا مسرت کے نعروں کے ساتھ آپ کو الوداع کہے گی۔ وہاں میں کیا کروں گا؟ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہاں سے کوئی سرمایہ نہ نکال سکیں تو بھی میں آپ کو باقی عمر عیش و آرام کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے کا ذمہ لے سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ سائمن نے پوچھا۔ لوئیزا نے بتایا، آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ روز نے اپنی کتاب سے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس کی کمائی کے ساتھ میرا کیا واسطہ؟ اس کی کمائی سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس سے کئی گنا زیادہ کما سکوں گی۔ وہ کیسے؟ میں یہ بات ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی تسلی کے لیے عرض ہے کہ ملکہ نے کنگ سائمن کے ساتھ 1 برس لکھی ہے، اور میری تصنیف کا عنوان کنگ سائمن کے ساتھ 5 برس ہوگا۔ جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے متعلق ملکہ روز کی معلومات بے حد ناقص تھیں۔ ملکہ کی کتاب سے ہالی ووڈ والے صرف 1 فلم تیار کر رہے تھے، اور میری کتاب سے انہیں کم از کم 5 فلموں کا مواد مل جائے گا۔ میں نے یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ سائمن نے کہا،
میں تمہیں ایسی کتاب شائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں تمہارا مسودہ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ لوئیزا نے کہا، مسودہ اس وقت امریکہ کے ایک پبلشر کے پاس پہنچ چکا ہے، اس لیے ضبط کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ملکہ کی طرح میرا مذاق اڑایا ہوگا۔ لوئیزا نے کہا، میں ملکہ کی کتاب پڑھ چکی ہوں، انہوں نے کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا اور میں نے بھی واقعہ نگاری پر ہی اکتفا کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں رہا۔ تمہاری واقعہ نگاری میرے لیے ان اشتعال انگیز اشتہاروں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ سچ کہو، یہ کتاب تم نے کس کے ایما پر لکھی ہے؟ کسی کے ایما پر نہیں، میں نے یہاں پہنچتے ہی اپنے مستقبل کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کی بادشاہت کے بجائے ایک دلچسپ کتاب میرے لیے میرے مستقبل کی بہتر ضمانت دے سکتی ہے۔ لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اس کے بعد تمہیں اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ مرد صرف شادی کے متعلق سوچتے ہیں اور عورت کو شادی کے ماں بعد مسائل کے متعلق بھی سوچنا پڑتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ کو اچانک اس ملک سے رخصت ہونا پڑے گا، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ جس عیش و آرام کے عادی ہیں وہ میں آپ کو مہیا کر سکوں گی۔ اب آپ کی بہتری اس بات میں ہے کہ آپ طوفان آنے سے پہلے اس ملک کو خیر بات کہہ دیں۔ سائمن نے کہا، میں اتنا احمق نہیں کہ جیتے جی اپنے تاج و تخت سے دستبردار ہو جاؤں، لیکن اگر تم مجھے کسی ایسے ملک کا پتہ بتا سکو جس کا بادشاہ مر چکا ہو، جس کے عمرہ اس قدر کوتاہ اندیش ہوں کہ وہ ایک اجنبی کو پکڑ کر تخت پر بٹھا دیں، اور جس کے عوام اس قدر احمق ہوں کہ انہیں بار بار دھوکہ دیا جا سکے، تو میں تمہارے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مجھے دنیا میں کوئی اور ایسا ملک نظر نہیں آتا جس کے عوام میری حکومت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ لوئیزا نے کہا، کیا آپ کے خیال میں اس ملک کے بدنصیب عوام کے لیے اتنی سزا کافی نہیں؟ میں نے عوام کو کوئی سزا نہیں دی، میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جس کے وہ مستحق تھے۔ خدا ان پر ناراض تھا اور اس نے مجھے موت کے ہاتھ سے چھین کر یہاں بھیج دیا۔ اگر وہ قدرت کی طرف سے کسی بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو مجھے اپنا بادشاہ نہ بناتے۔ اب میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ کو ان حالات میں بھی اس بات کا یقین ہے کہ آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ لوئیزا نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے۔ جن دنوں میں نے اپنے لیے ہوائی جہاز کا آرڈر دیا تھا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ عوام کسی دن اچانک مجھ پر دھاوا بول دے گی اور مجھے بھاگنا پڑے گا۔ لیکن اب میرے اطمینان کی یہ وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے بادشاہ پر ہاتھ اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ لوئیزا نے کہا، اب حالات بہت بدل چکے ہیں اور مجھے یقین نہیں کہ وہ زیادہ عرصہ ضبط سے کام لے سکیں گے۔ میں انہیں ہر وقت مطمئن کر سکتا ہوں۔ میں اب بھی ایسے حالات پیدا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا آخری سہارا سمجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ نے ان بدنصیب لوگوں کے لیے کوئی نئی سزا سوچی ہے تو خدا آپ کے حال پر رحم کرے۔ اب میرے لیے آپ کا ساتھ دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ جب میں یہاں آئی تھی تو میرے دل میں ایک بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کی خواہش تھی، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں ٹھہری تھی کہ میں ایک بے بس قوم کے خلاف آپ کے جرائم میں حصے دار بننا چاہتی تھی۔ سائمن نے کہا، لوئیزا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہاری توقعات پوری نہیں کر سکے۔ ملک کے حالات ہماری شادی کے لیے موزوں نہیں تھے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ہم کہاں تک منمانی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم تمام خطرات سے آزاد ہو کر تمہیں اپنی ملکہ بنا سکیں گے۔ عوام میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ ملکہ روز کے حق میں کوئی آواز بلند کر سکیں۔ لوئیزا نے اس بار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، آپ کا خیال ہے کہ اگر میں ملکہ وائٹ روز کی جگہ لے لوں تو عوام اسے مظلوم سمجھیں گے؟ سائمن نے لاجواب سا ہو کر کہا، مجھے تمہاری ہنسی پسند نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ صرف آنسوؤں کو پسند کرتے ہیں۔ لوئیزا، خدا کے لیے میرے ساتھ سنجیدگی سے بات کرو۔ سفید جزیرے میں سنجیدگی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اسی لیے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ ہاں، اب اس پاگل خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔
تمہارا خیال ہے میں بازی ہار چکا ہوں؟ مجھے اب آپ کی ہار جیت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ سنیے، مجھے ایک بادشاہ کو قریب سے دیکھنے کا شوق یہاں لے آیا تھا۔ آپ بیمار تھی اور میرے ساتھ آنے والے ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں۔ میں آپ کو قابل رحم سمجھتی تھی۔ جس دن آپ آتش بازی سے خوف زدہ ہو کر درخت پر چڑھ گئے تھے، لوگ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے، لیکن مجھے آپ کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے دماغ میں بندر کا غدود کام کر رہا ہے، تو انسانی ہمدردی نے مجھے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ساتھ آنے والے ڈاکٹروں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں یہاں رہ کر ایک دلچسپ کتاب لکھ سکتی ہوں۔ ایک کامیاب مصنف بننے کے شوق میں نے وہ تمام باتیں برداشت کی ہیں جنہیں کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ کسی دن آپ کا ذہنی توازن درست ہو جائے گا اور میں اس بات پر فخر کر سکوں گی کہ یہاں میرا وقت ضائع نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ امید ختم ہو چکی ہے۔ اگرچہ آپ پر دوبارہ اس خطرناک بیماری کا حملہ نہیں ہوا، لیکن جہاں تک آپ کی تقریبی صلاحیتوں کا تعلق ہے، میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ بندر سے زیادہ خطرناک بن چکے ہیں۔ کنگ سائمن نڈھال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ لوئیزا، یہ مزاح کا وقت نہیں ہے، ہم بے حد پریشان ہیں۔ خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ، تم واقعی ہمارے متعلق کوئی کتاب شائع کرنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ ہاں، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ملکہ روز مجھ سے سبقت لی گئی۔ یہ غداری کی بدترین مثال ہے، ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی، سائمن نے غصے سے کہا۔ لوئیزا نے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ مجھے انعام کے مستحق سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن آپ کو بھاگنا پڑے گا اور اس ملک کے لوگ آپ کی تمام یادگاریں مٹا دیں گے، کوئی آپ کا نام تک لینا گوارا نہیں کرے گا، لیکن میری کتاب کی بدولت آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن مجھے موت کے بعد نام کی ضرورت نہیں، میں صرف ایک بادشاہ کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور تم میری مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں اپنا سیکریٹری بنایا تھا، میں تمہیں اپنی ملکہ بنانے کے وعدے پر قائم ہوں، تم سے مجھے اس دھوکے کی توقع نہیں تھی۔ لوئیزا نے کہا، شاید میں ایسا نہ کرتی، لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس ملک کے سادہ لوگوں نے آپ پر کتنے احسانات کیے ہیں اور آپ نے انہیں کس قدر دھوکہ دیا ہے، تو میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی کتاب میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، اس بات کی تصدیق آپ مسٹر چنگسن سے کروا سکتے ہیں۔ چنگسن کو تمہاری کتاب کا کیسے علم ہوا؟ میں نے پبلشر کو اپنی کتاب کا مسودہ مسٹر چنگسن کی معرفت ہی بھیجا تھا، اور انہوں نے اس پر دیباچہ بھی لکھا ہے۔ تم اس کو کب سے جانتی ہو؟ میں نے یہاں آنے سے پہلے برلن، پیرس اور لندن میں ان کے ساتھ چند ملاقاتیں کی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے بدترین دشمن کی جاسوس بن کر یہاں آئی تھی اور یہ کتاب اس نے لکھوائی ہے۔ اگر وہ آپ کا دشمن ہوتا تو آپ کی صحت کے متعلق اسے اس قدر تشویش نہ ہوتی، اور وہ یورپ کے بہترین ڈاکٹروں کو آپ کے علاج کے لیے نہ بھیجتا۔ اسے آپ کے دماغ کی خرابی کی وجہ معلوم تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ علاج سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب وہ مایوس ہو چکا ہے۔ سائمن نے کرسی سے اٹھ کر غصے سے کانپتے ہوئے کہا، وہ ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے اور تم اس سازش میں شریک ہو۔ سچ بتاؤ، وہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے ایک راکٹ خریدا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خلاف باغیانہ اشتہار تقسیم کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم مجھے تمام واقعات بتاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ سائمن نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ لوئیزا ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ بتاؤ، ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ لوئیزا نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ ہوش سے کام لیں، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نیند کی دوائی کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آئینے کی طرف دیکھیں، آپ کا خوبصورت چہرہ بندر کی طرح خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ سائمن نے مڑ کر دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کی طرف دیکھا۔ لوئیزا عقب کے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ سائمن نے آگے بڑھ کر دروازے کو ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو لوئیزا، لوئیزا دروازہ کھولو۔ وزیر اعظم ایک فائل اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کنگ سائمن کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ چنگسن پہنچ گیا ہے۔ کہاں پہنچ گیا ہے؟ علیجہ، مشرقی ساحل کی ایک بندرگاہ پر، یہاں سے کوئی 50 میل دور۔ ملکہ روز اور شہزادی لیکا میکا بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بے وقوف، مجھے یہ بتاؤ کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں؟ علیجہ، وہ گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ہمارے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انہیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ علیجہ، انہیں وہاں کی مقامی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور کس کے حکم سے؟ علیجہ، سپہ سالار کے حکم سے۔ آپ اطمینان سے میری بات سنیں تو آپ کی حیرانیاں ابھی دور ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا، بات یہ ہوئی ہے کہ آج الگ صبح یہ تشویشناک خبر سنتے ہی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سپہ سالار بڑے بڑے فوجی افسروں کے ساتھ موجود تھا، اور چنگسن اور اس کے ساتھی جہاز سے اتر کر اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے ان کے قریب پہنچ کر اپنی کار روکتے ہی پولیس کو حکم دیا کہ چنگسن کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن سپہ سالار نے مداخلت کی اور پولیس کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چنگسن سفید جزیرے کا دشمن ہے، اس لیے آپ اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس پر سپہ سالار نے مسکرا کر پولیس کے آدمیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہیں یہاں کوئی سفید جزیرے کا دشمن نظر آتا ہے تو تم اسے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے دوست اور دشمن کی پہچان کرنے میں غلطی کی تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس پر پولیس کے ایک افسر نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ چند باتیں کی اور اس کے بعد وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ بندرگاہ پر قریباً 30,000 انسانوں کا ہجوم یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اور یہ سب ہمارے وزراء کے ساتھ کوئی ہمدردی ظاہر کرنے کے بجائے فوج زندہ باد اور سپہ سالار زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سائمن نے کہا، بندرگاہ پر اتنے بڑے اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چنگسن کی آمد کا پہلے سے ہی علم تھا۔ علیجہ، کل ساری رات 2 ہوائی جہاز جزیرے پر اشتہاروں کی بارش کرتے رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ اس نے ایک فائل سے اشتہار نکال کر سائمن کو دکھایا۔ تم مجھے اشتہار کا ترجمہ سناؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ علیجہ، اس اشتہار میں لکھا ہے، میرے ہم وطنوں، اگر تم اپنے جرائم پیشہ حکمران سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو فوراً مشرقی بندرگاہ پر جمع ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ چنگسن کے عزائم کیا ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ کنگ سائمن نے پوچھا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، علیجہ، میرے خیال میں اب ان سوالات کے صحیح جواب صرف سپہ سالار دے سکتا ہے۔ خفیہ پولیس کے ایک افسر نے میرے پاس جو اطلاعات بھیجی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ چنگسن اور ان کے ساتھی، جن میں ملکہ اور شہزادی لیکا میکا کے علاوہ ہمارے ملک کے وہ 11 سائنسدان بھی ہیں جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد امریکہ میں راکٹ سازی کی تربیت حاصل کر رہے تھے، وہ سب کسی غیر ملکی جہاز پر آئے۔ یہ جہاز الگ صبح ہمارے ساحل پر لنگر انداز ہوا تھا۔ اس سے قبل فوج کے چند دستوں کے علاوہ عام شہری ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اس جہاز پر ایک بہت بڑا راکٹ لدا ہوا تھا اور اس وقت اسے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ راکٹ یقیناً ہمارے قلعے پر استعمال ہوگا۔ تم فوراً یہ اعلان کر دو کہ ملک کے دشمن شاہی محل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کو یہ سمجھاؤ کہ تمہارے حکمران کی زندگی خطرے میں ہے۔ علیجہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر خوش ہوں گے۔ تم انہیں یہ سمجھاؤ کہ تمہاری آزادی خطرے میں ہے، اور چنگسن، ملکہ روز، شہزادی لیکا میکا اور ان کے دوسرے ساتھی غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا، علیجہ، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں ہے، لیکن اب ہمارا کوئی اعلان عوام کو متاثر نہیں کرے گا۔ اب شہروں اور بستیوں کے لوگ بندرگاہ کا رخ کر رہے ہیں۔ میں ابھی شہزادی لیکا میکا اور ملکہ وائٹ روز کی تقریریں سن کر آیا ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس قسم کی چند تقریروں کے بعد سارے ملک میں ہمارے خلاف آگ لگ جائے گی۔ تم بندرگاہ سے ہو کر آئے ہو؟ سائمن نے پوچھا۔ نہیں علیجہ، میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان کی تقریریں سنی ہیں۔ وہ جو ریڈیو ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ لائے ہیں ہمارے ٹرانسمیٹر سے زیادہ طاقتور ہے۔
سیمن نے جھنجلا کر کہا، تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ علیجا، اب ہمارا واسطہ اس ملک کے کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سپاہی کے ساتھ ہے، اور ہم اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنی بے بسی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تم بے وقوف ہو، تم گدھے ہو۔ جاؤ کانچو مانچو کو تلاش کرو اور اسے فوراً ہمارے پاس بھیج دو، اور قلعے کے ناظم سے کہو کہ ہمارا ہیلی کاپٹر تیار رکھے۔ وزیر اعظم باہر نکل گیا اور کنگ سائمن چند منٹ کمرے میں ٹہلنے کے بعد برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ لوئیزا، لوئیزا، بے وقوف نہ بنو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ اور وہ دروازے کو زور زور سے دھکے دیتے ہوئے کہنے لگا، لوئیزا، دروازہ کھولو۔ اسی اثنا میں ایک خادمہ دوسرے کمرے سے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کیا ہوا علیجا؟ کچھ نہیں، دروازے کو ٹھوڈے مارتے ہوئے کہا، لوئیزا، دروازہ کھولو لوئیزا۔ علیجا، میڈم لوئیزا ابھی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تھیں اور میں نے انہیں صحن میں ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے دیکھا ہے۔ سائمن بھاگ کر باہر نکلا اور سامنے کوئی 50 قدم دور ایک ہیلی کاپٹر کے گرد محل کے چند ملازم اور باڈی گارڈز دستے اور اس کے ارد گرد چند افسر کھڑے ہوئے تھے، اور ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سائمن بھاگ کر چلاتا ہے، اسے روکو، لوئیزا، ٹھہرو، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک کامیاب تجویز سوچ لی ہے۔ اب ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا تھا۔ سائمن کی آواز حلق میں بیٹھ گئی۔ وہ ہانپتا ہوا تماشائیوں کے پاس رکا۔ میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ میرے ہیلی کاپٹر کو پرواز کی اجازت کس نے دی ہے؟ علیجا، مدام لوئیزا ہوا خوری کے لیے تشریف لے گئی ہیں۔ انہوں نے پائلٹ سے کہا تھا کہ ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ تم سب بے وقوف ہو، تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے سائمن نے کہا، لوئیزا، واپس آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم ہوائی اڈے کو ٹیلی فون کرو کہ وہاں جتنے ہوائی جہاز ہیں سب روک لیے جائیں۔ افسر نے کہا، جناب، ہوائی اڈہ بالکل خالی ہے، سپہ سالار کے حکم پر وہاں سے تمام ہوائی جہاز نکال لیے گئے ہیں۔ تو پھر تم یہ کوشش کرو کہ اگر کوئی غیر ملکی ہوائی جہاز آئے تو اسے روک لیا جائے۔ جناب، سپہ سالار نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تا اطلاع ثانی کسی غیر ملکی ہوائی جہاز کو سفید جزیرے پر پرواز کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کوشش کرتا ہوں۔ افسر سلام کر کے ایک طرف بھاگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کنگ سائمن دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کانچو مانچو کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، تم چنگسن کی آمد کے متعلق سن چکے ہو؟ جی ہاں، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مدام لوئیزا یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اب ہم سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ جی ہاں علیجا، لیکن آپ کا خطرہ ہم سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے تمہاری ذہانت پر اعتماد کرنے میں غلطی کی ہے، سائمن نے کہا۔ جناب، اگر میں ذہین ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ ہم سب گدھے ہیں۔ مدام لوئیزا عقل مند تھی، وہ طوفان کی آمد سے پہلے ہی یہاں سے نکل گئی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو چکی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں اتنا بڑا راکٹ لانے سے ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سفید جزیرے کے باشندے انتہائی اشتعال کی حالت میں بھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس ملک کا قدیم رواج ہے کہ جب عوام کسی حکمران سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ اسے انتہائی عزت اور احترام سے ایک کشتی میں بٹھا کر ملک سے کوسوں دور کسی جزیرے میں چھوڑ آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی اہمیت کے پیش نظر وہ ایک کشتی کے بجائے راکٹ لے کر آئے ہیں۔ شوشلنگ اور ایچو لیچو چند موجودہ اور سابق وزراء اور ممبران اسمبلی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایچو لیچو نے کہا، علیجا، اب کیا ہوگا؟ ابھی کچھ ہونا باقی ہے۔ خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہم کہاں جائیں گے علیجا؟ شوشلنگ نے کہا۔ خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔
ایچو لیچو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، عالیجا، اس وقت ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، خدا کے لیے دروازہ کھول دیجیے۔ اسی اثنا میں ایک پولیس افسر کمرے میں داخل ہوا۔ ہز میجسٹی کہاں ہیں؟ ہز میجسٹی اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ بات کرو۔ پولیس افسر نے کہا، آپ نے بندرگاہ کے ٹرانسمیٹر سے نیا اعلان سنا ہے؟ نہیں جناب، تازہ اطلاع یہ ہے کہ راکٹ کو صحیح سلامت جہاز سے اتار لیا گیا ہے اور اب اسے یہاں لایا جائے گا۔ اس پر شوشلنگ نے کہا، یہ ناممکن ہے، اتنا بڑا راکٹ خشکی کے راستے یہاں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جناب، اسے یہاں کھینچ کر لانے والی مشین بھی اس کے ساتھ ہی آئی ہے۔ چنگسن نے اعلان کیا ہے کہ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں ایک شاندار راکٹ اسٹیشن تعمیر کیا جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس محل کو اڑانے کے لیے مسٹر چنگسن کو اتنی بڑی تیاریوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سابق وزیر کہتا ہے، اگر تم سمجھدار ہوتے تو اس ملک کے وزیر کیسے بنتے؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میری وزارت موجودہ وزارت سے بہتر تھی۔ پولیس آفیسر نے کہا، مسٹر چنگسن نے اپنے اعلان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ راکٹ جس تیاری میں ہمارے اپنے ملک کے 11 نوجوان سائنسدانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ہز میجسٹی کنگ سائمن کے دور حکمرانی کی چھٹی اور آخری سالگرہ کے موقع پر مریخ کی طرف پرواز کرے گا، اور اس کی پرواز کے ساتھ ہی ہماری تاریخ کا بدترین دور ختم ہو جائے گا۔ ایک ممبر نے کہا، راکٹ کے متعلق معلومات رکھنے والے ہمارے ملک کے 11 سائنسدان کون تھے؟ یہ لوگ یورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور مسٹر چنگسن نے انہیں عملی تربیت کے لیے راکٹ تیار کرنے والی فیکٹری میں بھیج دیا تھا۔ شوشلنگ نے کہا، تمہیں مدام لوئیزا کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے؟ میں نے ابھی ریڈیو کا ایک خاص اعلان سنا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مدام لوئیزا بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں، اور مسٹر چنگسن شہزادی لیکا میکا اور ملکہ روز نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ وہ شام کے 4 بجے اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک تقریر بھی نشر کریں گی۔ کنگ سائمن اچانک دروازہ کھول کر برابر کے کمرے سے نمودار ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس راکٹ کے سامنے ہم سب کا بلیدان دیا جائے گا۔ تم کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ یہ منحوس راکٹ راستے میں ہی تباہ ہو جائے۔ پولیس افسر نے کہا، عالیجا، یہ ناممکن ہے۔ فوج راکٹ کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے علاوہ قریباً 2 لاکھ آدمی وہاں جمع ہو چکے ہیں۔ 1-2 دن تک نامعلوم کتنے اور لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ایک عظیم قافلے کی صورت میں راکٹ کے ساتھ آئیں گے، اور ان حالات میں ہمارا کوئی آدمی راکٹ کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ سائمن نے کہا، تم لوگوں نے ملک کی تمام دولت اس محل میں جمع کر رکھی ہے، اور ہمارے لیے سونے اور چاندی کے بدلے 1-2 سائنسدانوں کے ضمیر خریدنا مشکل نہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے اپنا الیکشن فنڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پولیس افسر نے کہا، عالیجا، موجودہ حالات میں ہمارے کسی آدمی کا سائنسدانوں تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ فوج کے حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں۔ سائمن نے جھنجلا کر کہا، تمہیں یہاں بیٹھے یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہو گئیں؟ عالیجا، میں نے ان کے ریڈیو کے تمام اعلانات سنے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ہمارے جاسوس بھی موجود ہیں، اور وہ وائرلیس پر ہمیں 1-1 منٹ کی خبر دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ حضور پر نور اور وزراء حضرات کے متعلق فوج کے جذبات وہی ہیں جو عوام کے ہیں۔ شوشلنگ نے کہا، عالیجا، اب سارا ملک ہمارے خلاف ہے، اور خدا معلوم اس راکٹ کے اندر ہماری بربادی کے کیا کیا سامان چھپے ہوئے ہیں۔ آپ مریخ کی حکومت سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے؟ سائمن نے کہا، یہ خدا کی قدرت ہے کہ میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے گدھے آج میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں عالیجا، لیکن مجھے اپنے سر کی قسم، میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ میں صدقے دل کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب مریخ ہمارا آخری سہارا ہے۔ شوشلنگ نے کہا۔ اس پر سائمن نے کہا، تم جانتے ہو کہ مریخ کروڑوں میل دور ہے، اور ان دنوں خلا میں بعض تغیرات کے باعث آمد و رفت کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور وہاں سے کوئی راکٹ ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ عالیجا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
یہ راکٹ چنگسن کا سیاسی حربہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہوگا کہ جب یہ راکٹ مریخ کی طرف پرواز کرے گا تو اسے عوام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو جائے گی، اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس راکٹ کی ناکامی یقینی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسے بے وقوف سمجھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چنگسن سفید جزیرے کا ہیرو بننے کے شوق میں بذات خود راکٹ پر پرواز کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ سیمن اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، خدا تمہیں غارت کرے، تم اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ راکٹ کی پرواز سے پہلے ہی عوام کا ہیرو بن جائے گا۔ شوشلنگ نے کہا، علیجا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں نے کبھی اپنی ذہانت پر فخر نہیں کیا۔ کاش مسٹر چنگسن میرا وزیر اعظم ہوتا اور میں اسے یہ حکم دے سکتا کہ ان تمام گدھوں کو راکٹ میں بند کر کے مریخ کی طرف چھوڑ دو۔ اف، میں کتنی دیر کے بعد یہ بات سمجھا ہوں۔ پھر وہ پولیس افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، تم ابھی ان بے وقوفوں کو یہ بتا رہی تھی کہ راکٹ ہماری حکومت کی چھٹی اور آخری سالگرہ کے موقع پر چھوڑا جائے گا؟ پولیس افسر نے کہا، جی ہاں علیجا، میں نے اپنے کانوں سے یہ اعلان سنا تھا۔ سیمن نے ایک طرف ہٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو، اب کوئی بات ہمارے لیے معمہ نہیں رہی، یہ راکٹ ہمارے لیے لایا گیا ہے، چنگسن ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس پر سوار ہو کر مریخ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ایچو نے کہا، پھر ہم کہاں جائیں گے علیجا؟ سیمن نے حقارت سے کہا، تم یہیں رہو گے، تمہارے لیے غالباً اسی زمین کے اندر کوئی گڑھا کھودا جائے گا، ایسی شاندار سواری صرف بادشاہوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔